یہ نکل آؤ، مخلوق کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ دوسروں کے حقوق کی خاطر۔ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ دوسروں کے حقوق کی خاطر، اور امر بالمعروف کرو۔ ہر اچھائی، دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، دنیا میں جس قدر اچھائیاں ہیں، ان ساری اچھائیوں کو سمیٹا جائے، ان کو جمع کیا جائے تو ان کا جو نام ہوگا وہ نام اسلام ہوگا۔ وہ نام کیا ہوگا؟ اسلام۔ دنیا میں سے تمام اچھائیوں کو جمع کیا جائے اور اس کو کوئی نام دیا جائے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اسلام۔ توجہ دیجیے۔ اور دنیا کی تمام برائیوں کو جمع کیا جائے اور ان برائیوں کو اگر کوئی نام دیا جائے تو اس کا نام ہوگا ظلم۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کو اس لیے ظلم عظیم کہا گیا کہ کفر میں بھی اس سے بڑا کفر اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ظلمت، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ڈانپ لینے کو، ظلمت کو، تاریکی کو۔ وہ تاریکی جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے، وہ تاریکی اور اندھیرا جو انسانی شعور پہ پردہ ڈال دے، وہ تاریکی اور وہ اندھیرا جو انسان کی روشن قلبی کو تاریکی میں بدل دے، اس کا نام ہے کفر۔ یعنی کفر اور کافر کے وجود میں اور مومن کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مادے میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، شکل میں، صورت میں، قوم میں، قبیلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق کس چیز میں ہوتا ہے کہ مومن کا دماغ روشن ہوتا ہے، کافر کا دماغ تاریک ہوتا ہے۔ مومن کا دل روشن ہوتا ہے، کافر کا دل تاریک ہوتا ہے۔ مومن شعور و ادراک رکھتا ہے اور کافر شعور و ادراک کی صلاحیتوں سے عاری ہوتا ہے۔ مومن صاحب شعور کو کہتے ہیں، مومن صاحب ادراک کو کہتے ہیں، مومن صاحب ایثار کو کہتے ہیں، مومن اس انسان کو کہتے ہیں جس کے عقل و شعور اور کردار یہ سب چیزیں تلاوت کی جا سکے، اس کو پڑھا جا سکے اور اس کے کردار کو سمجھا جا سکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساری خوبیاں سمیٹیں تو ان ساری خوبیوں کو جو نام دیں گے آپ، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسلام۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اسلام۔ یعنی ساری خوبیاں جب سمٹتی ہیں اور وہ جمع ہو جائیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسلام۔ اور وہ خوبیاں جب انسانی کردار کا حصہ بنتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔ یعنی شکل اور صورت اور اجتماع جب ہو جائے ان ساری خوبیوں کا تو وہ ہے اسلام۔ یعنی اس وقت ذہن تسلیم کرتا ہے ان ساری خوبیوں کو، اور جب اس کو پریکٹیکل میں لے آیا جائے، عمل میں لے آیا جائے، اس سے نتیجہ پیدا کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اسلام، ایمان۔ اور اب یہاں قرآن مقدس نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہت اچھی امت ہو، تم برائی سے ہمیشہ روکتے رہو اور اچھائی کی ہمیشہ تبلیغ کرتے رہو۔ اچھائی کی ہمیشہ تبلیغ کرتے رہو، اچھائی کی ہمیشہ دعوت دیتے رہو، تاکہ ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں تو یہ اسلام بن جائے گا، اور ساری اچھائیاں جمع ہو کر یہ عمل میں آ جائیں تو یہ ایمان بن جائے گا۔ توجہ دیجئے، جب اسلام اور ایمان دونوں یعنی ظاہر اور باطن دونوں جمع ہو جائیں تو یہ ایک حقیقت بن جائے گا۔ یہ ایک کیا بن جائے گی؟
حقیقت بن جائے گی. یعنی ظاہر باطن کے مطابق ہو گیا، باطن ظاہر سے مطابق ہو گیا. دونوں جگہوں میں جو ریزلٹ نکلے گا وہ ایمان کی نتیجے کی طور پہ آئے گا، اور ایمان جب اپنے کمال کو پہنچے گا یہ ایک حقیقت کے روپ میں سامنے آئے گا. ایمان جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک حقیقت. اور حقیقت جب اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ جمع ہونے لگ جائے گی تو یہ احسان بن جائے گا. محسن بن جاؤ گے، تم محسن بن جاؤ گے. مسلمان بنو گے پہلے، مومن بنو گے بعد، پھر محسن بن جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہارا درجہ محبت اور درجہ عشق کا وہ کمال ہو جائے گا کہ تمہاری زبان خود بخود اچھا بولنے لگے گی. تمہاری زبان تمہارے باطن کی خود بخود ترجمان ہو جائے گی. زبان سے باہر وہی آتا ہے جو اندر ہو، اور اگر اندر کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور لایا جائے تو انسان کا فیس بتانے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. انسان کا چہرہ بتانے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مکر کر رہا ہے. اس لیے کہ چہرہ انسان کے اندر کا عکاس ہوتا ہے، باطن انسان کے اندر کا، ظاہر انسان کے اندر کا عکس ہوتا ہے. اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب قرار پائے جن لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا. وہ حقیقت تک پہنچ گئے، اور حقیقت تک پہنچنا یہی قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم برائی سے روکو اور اچھائی کی تعلیم دو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کو اس کی صفات سمیت تسلیم کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات سمیت تم اپنے آپ کو مومن بناؤ. یعنی تم اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ. اللہ کی صفات سے، اگر اللہ ستار ہے وہ تمہارے لاکھوں عیب جانتا ہے اور دیکھتا ہے، تمہاری ہر سانس سے آگاہ ہے، تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے. مگر باپ کے عمل اور اس کے کردار کو بیٹے سے پوشیدہ رکھتا ہے، بیٹے کے تمام عمل کو باپ سے پوشیدہ رکھتا ہے. اور یہ تمام تر استتار، چھپا لینا، اس کی ستاریت کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور پورا نظام کائنات ایک احترام اور ایک ریسپیکٹ پہ قائم کر دیا ہے پروردگار عالم نے، اپنی ستاری کی صفات کو انسانوں پہ غالب کر کے. وہ ستار ہے، تم اس کی صفت سے متصف ہو جاؤ. وہ اگر چھپا رہا ہے مخلوق کی عیب تو تم بھی چھپایا کرو لوگوں کے عیب. پروردگار عالم وہ چھپاتا ہے تو تم بھی چھپاؤ، چونکہ جب تم بھی اس کی صفات سے متصف ہو جاؤ گے تو کل تمہارے ایوب جیسے آج تمہاری اولاد سے اور مخلوق سے چھپاتا ہے، کل حشر کے دن بھی تمہیں شرمندہ ہونے سے بچا لیا جائے گا. محشر میں بھی تمہیں شرمندہ ہونے سے بچا لیا جائے گا. اب ہم یہ جس میں رہ رہے ہیں، یہ ملک، یہ پاکستان، اس کی سرزمین، یہ ایک اسلامی ریاست ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی نظریے پہ قائم ہے. اور اسلامی ریاست کے بڑے بڑے مقاصد دو ہوتے ہیں. بڑے مقصد کون سے ہوتے ہیں اسلامی ریاست کے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ دو. یہ یاد رکھیے. ہم رہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور یہ ہماری اسلامی ریاست ہے. اور اس اسلامی ریاست کے، ہر اسلامی ریاست کے دو بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں. اس میں سے پہلا مقصد کہ انسان کے تعلقات عبودیت، انسان کے تعلقات عبودیت،
معبود حقیقی سے قائم ہو جائیں۔